اسلام جس کا محور و مدار ہی توحید ہے، آج اس کو نام نہاد مسلمانوں نے شرک و بدعت سے گونج کر اولیاء صالحین کے مزارات و مقابر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، جس کی تردید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل پرست اخوان پر لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ خدا کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنایا۔ آج مسلم قوم عقائد کے باب میں اس قدر بے راہ روح ہو چکی ہے، احتیاط و اجتناب کرنے کے بجائے روز بروز قسم قسم کے بدعات و خرافات کے شعلے ہر جہاں سمت بھڑکائے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ نہ ہمیں توحید کا کچھ پاس و لحاظ ہے اور نہ ہی شرعی قوانین۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشرك لظلم عظيم۔ محترم مکرم صدر انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اسلام ایک مسلمہ ہماگیر مذہب ہے جس نے شرک و بدعت کی لہراتی ہوئی موج کا خاتمہ کر کے قلب بشر کو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کا پابند بنایا اور توحید جیسی لازوال نعمت سے سرفراز کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ صاحب عقل و خود ہونے کا دعویٰ کرنے والے انسان نے باری تعالیٰ کی توحید کو پس پشت ڈال کر عقیدت و محبت کی آڑ میں قبر پرستی، اولیاء صالحین سے استمداد و استغاثہ اور بغیر اللہ جیسے ہزاروں بدعات و خرافات سے اپنی توحید کو مذاق بنا کر رکھ دیا اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے، جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے درد بھرے انداز میں کی ہے: خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ افسوس صد افسوس، مذہب اسلام جس کا محور و مدار ہی توحید ہے، آج اس کو نام نہاد مسلمانوں نے شرک و بدعت سے گونج کر اولیاء صالحین کے مزارات و مقابر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، جس کی تردید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل پرست اخوان پر لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ خدا کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنایا۔ آج مسلم قوم عقائد کے باب میں اس قدر بے راہ روح ہو چکی ہے کہ کتاب و سنت کے اتباع کے بجائے تو ہم پرستی ان کے دل و دماغ اور مادہ احساسات پر مسلط ہو چکی ہے۔ شرک و بدعت سے اجتناب کے بجائے شرک و بدعت عام ہو چکا ہے۔ بعض لوگ مزارات کی زیارت کو حج کا نام دے کر حج بیت اللہ سے مستغنا ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانان عالم توحید سے غافل ہو کر بغیر اللہ جیسے شکل افعال کو انجام دے کر اپنے عقیدہ توحید کو مجروح کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمانان عالم توحید کی لازوال دولت کو پا کر اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھیں اور ذہن و فکر سے تمام شرکی عقائد کو نکال پھینک کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی پرستش و بندگی میں لگ جائیں۔ لیکن آج احتیاط و اجتناب کرنے کے بجائے روز بروز قسم قسم کے بدعات و خرافات کے شعلے ہر جہاں سمت بھڑکائے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ نہ ہمیں توحید کا کچھ پاس و لحاظ ہے اور نہ ہی شرعی قوانین۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے، اس امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، اس امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، میں جو ہوتا ہے اسلام میں وہ اس غم میں نہیں۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے مطابق شرک و بدعت سے اجتناب کریں اور اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہو کر اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک و بدعت سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔